اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کعبہ کی تعمیر اور حجر اسود کے تنازع کا فیصلہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کا 35واں سال تھا کہ قریش نے نئے سرے سے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ وجہ یہ تھی کہ کعبہ صرف کل سے کچھ اونچی چار دیواری کی شکل میں تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانہ ہی سے اس کی بلندی 9 ہاتھ تھی اور اس پر چھت نہ تھی۔ اس کیفیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ چوروں نے اس کے اندر رکھا ہوا خزانہ چرا لیا۔ اس کے علاوہ اس کی تعمیر پر ایک طویل زمانہ گزر چکا تھا۔ عمارت خشکی کا شکار ہو چکی تھی اور دیواریں پھٹ گئی تھیں۔ ادھر اسی سال ایک زوردار سیلاب آیا۔ اس کے بہاؤ کا رخ خانہ کعبہ کی طرف تھا۔ اس کے نتیجے میں خانہ کعبہ کسی بھی لمحے ڈھل سکتا تھا، اس لیے قریش مجبور ہو گئے کہ اس کا مرتبہ اور مقام برقرار رکھنے کے لیے اسے ازسر نو تعمیر کریں۔ اس مرحلے پر قریش نے یہ متفقہ فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں صرف حلال رقم ہی استعمال کریں گے۔ اس میں رنڈی کی اجرت، سود کی دولت اور کسی کا ناحق لیا ہوا مال استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ نئی تعمیر کے لیے پرانی عمارت کو ڈھانا ضروری تھا، لیکن کسی کو ڈھانے کی جرات نہیں ہوتی تھی۔ بالآخر ولید بن مغیرہ مخزومی نے ابتدا کی۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ اس پر کوئی آفت نہیں ٹوٹی تو باقی لوگوں نے بھی ڈھانا شروع کیا، اور جب قواعد ابراہیم تک پہنچے تو تعمیر کا آغاز کیا۔ تعمیر کے لیے الگ الگ ہر قبیلے کا حصہ مقرر تھا۔ ہر قبیلے نے علیحدہ علیحدہ پتھر کے ڈھیر لگا رکھے تھے۔ تعمیر شروع ہوئی۔ باقوم نامی ایک رومی معمار نگراں تھا۔ جب عمارت حجر اسود تک بلند ہو چکی تو یہ جھگڑا اٹھ کھڑا ہو گیا کہ حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کا شرف و امتیاز کسے حاصل ہو۔ یہ جھگڑا 4-5 روز تک جاری رہا اور رفتہ رفتہ اس قدر شدت اختیار کر گیا کہ معلوم ہوتا ہے کہ سرزمین حرم میں سخت خون خرابہ ہو جائے گا، لیکن بنو امیہ مخزومی نے یہ کہہ کر فیصلے کی ایک صورت پیدا کر دی کہ مسجد حرام کے دروازے سے دوسرے دن جو سب سے پہلے داخل ہو اسے جھگڑے کا حکم مان لیں گے۔ لوگوں نے یہ تجویز منظور کر لی۔ اللہ کی مشیت کہ اس کے بعد سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو چیخ پڑے، ھذا الامین رضینا، ھذا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ امین ہے، ہم ان سے راضی ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پھر جب آپ ان کے قریب پہنچے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاملے کی تفصیل بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر طلب کی، بیچ میں حجر اسود رکھا اور متنازع قبائل کے سرداروں سے کہا کہ آپ سب حضرات چادر کا کنارہ پکڑ کر اوپر اٹھائیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب چادر حجر اسود کے مقام تک پہنچ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اس کی مقررہ جگہ پر رکھ دیا۔ بڑا معقول فیصلہ تھا، اس پر ساری قوم راضی ہو گئی۔ ادھر قریش کے پاس مال حلال کی کمی پڑ گئی، اس لیے انہوں نے شمال کی طرف سے کعبہ کی لمبائی تقریباً 6 ہاتھ کم کر دی، یعنی یہی ٹکڑا حجرہ اور حتیم کہلاتا ہے۔ اس دفعہ قریش نے کعبہ کا دروازہ زمین سے خاصا بلند کر دیا تاکہ اس میں وہی شخص داخل ہو سکے جسے وہ اجازت دیں۔ جب دیواریں 15 ہاتھ بلند ہو گئیں تو اندر 6 ستون کھڑے کر کے اوپر سے چھت ڈال دی گئی اور کعبہ اپنی تکمیل کے بعد قریب چکور شکل کا ہو گیا۔ اب خانہ کعبہ کی بلندی 15 میٹر ہے۔ حجر اسود والی دیوار اور اس کے سامنے والی دیوار یعنی جنوبی اور شمالی دیواریں اس 10-10 میٹر ہیں۔ حجر اسود مطاف کی زمین سے 1.5 میٹر کی بلندی پر ہے۔ دروازے والی دیوار اور اس کے سامنے کی دیوار یعنی پورب اور پچھم کی دیواریں 12-12 میٹر ہیں۔ دروازہ زمین سے 2 میٹر بلند ہے۔ دیوار کے گرد نیچے ہر 4 جانب سے ایک بڑے ہوئے کرسی نما ضلع کا گھیرا ہے جس کی اوسط اونچائی 25 سینٹی میٹر اور اوسط چوڑائی 30 سینٹی میٹر ہے۔ اسے شاذوران کہتے ہیں۔ یہ بھی دراصل بیت اللہ کا جز ہے، لیکن قریش نے اسے بھی چھوڑ دیا تھا۔